بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وآله وأصحابه أجمعين. اما بعد، عزیز ساتھیوں اور پیارے دوستو، اب تک ہم نے آپ کے سامنے قرآن شریف کی کئی صورتوں کا درس مکمل کیا ہے، اور امید ہے کہ آپ نے اس کا پورا فائدہ اٹھایا ہوگا اور آپ نے اسے حفظ بھی کیا ہوگا، اور اس میں جو کمی بیشی آپ کے پڑھنے وغیرہ میں ہوئی ہوگی آپ نے اس کی بھی تصحیح کی ہوگی، اور آپ نے اس کی اصلاح اور اس کا کریکشن بھی کر لیا ہوگا۔ تو یہ سلسلہ انشاءاللہ جب تک اللہ کا منظور ہوگا چلے گا، اور آپ کے سامنے قرآن کی صورتیں پیش کی جاتی رہیں گی۔ تو آج ہم آپ کے سامنے جو سورہ پیش کرنے جا رہے ہیں وہ ہے سورہ الہمزہ۔ سورہ کا نام ہے الہمزہ۔ تو اس کو ہم آپ کے سامنے سورہ کا نام ہے سورہ التکاثر۔ کیا ہے؟ سورہ ہمزہ تو ہو چکی ہے پہلے ہی، اس سے پہلے والے سبق میں۔ آج ہم سورہ التکاثر، اور وقت کی گنجائش رہی تو اس کے بعد والی سورہ بھی ہم لیں گے انشاءاللہ، لیکن پہلے ہم سورہ التکاثر آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، کلا سوف تعلمون ثم کلا سوف تعلمون، کلا لو تعلمون علم الیقین لترون الجحیم ثم لترونها عین الیقین ثم لتسألن یومئذ عن النعیم۔ تو یہ ہوئی سورہ تکاثر اور اس کی تلاوت۔ اب ہم اس کو تجوید کے گرامر اور قاعدے کے سامنے رکھتے ہوئے اب آپ کے سامنے اس کو ہم شروع کرتے ہیں۔ تو پہلی آیت ہے الہاکم التکاثر، یہ صاف ہے، اس میں تجوید کی کچھ زیادہ سمجھ اور کچھ زیادہ جو ہے مشکل گرامر نہیں ہے، بس الہا ہا اس کو جو ہے تھوڑا سا یعنی مد طبعی نیچرل مد کے حساب سے کھینچیں گے، جتنا ہم پانی میں پا کو کھینچتے ہیں، نی میں نی کو کھینچتے ہیں اتنا ہی کھینچیں گے۔ الہاکم التکاثر، زیادہ بھی نہیں کھینچیں گے، الہاکم التکاثر سے نہیں بولیں گے، جیسے بولتے الہاکم التکاثر، الہ نہیں، الہا پورا منہ کھول دیں گے، ہا بس ہو جائے گا، الہاکم التکاثر۔ اور اس میں یہ ثا ہے، ثا کو ذرا تلفظ کرنا ہے، کیونکہ ثا کا تلفظ بہت سے لوگوں کو صحیح نہیں ہوتا ہے، تو ذرا اس پہ دھیان دینا۔ تکاثر تکاثر، الہاکم التکاثر۔ اس کے بعد ہے حتی زرتم المقابر، تو اس میں بھی سمپل ہی ہے، حتی میں ہا کو نکالنا ہے، اور زرتم میں زا پر دھیان دینا ہے، کہ بہت سے لوگوں کا زا کا تلفظ بھی صحیح نہیں ہوتا ہے، زا ہے زا۔ ایک ہوتا ہے عربی میں ملتے جلتے قریب 5 یا 4 حرف ہے، 5 یا 4 حرف ہے، اس کو اگر چاہیں تو ابھی ہم آپ کو بتا دیتے ہیں۔ ایک ہے زال، نہیں، ایک ہے جیم، اس کے بعد ہے زال، اس کے بعد ہے زا، اس کے بعد ہے ضاد، اس کے بعد ہے ضا۔ یہ 5 حرف ہیں جو قریب قریب ہیں، لیکن سب کا پروننسیشن اور اس کا مخرج جو ہے الگ الگ ہے۔ تو یہ زا ہے، حتی زرتم المقابر، اور قاف بڑا قاف ہے۔ تیسری آیت ہے کلا سوف تعلمون، تو اس میں تعلمون میں عین کو ذرا اچھا نکالیے گا، تعلمون، جیسے آپ نے سورہ فاتحہ میں پڑھا ہے ایاک نعبد، ویسے ہی ہے تا، ایاک نعبد ایسے ہی ہے
کلا سوف تعلمون، ثم کلا سوف تعلمون، ثم کلا سوف تعلمون. یہاں وہی میم پہ تشدید ہے تو اس لیے میم پہ جو ہے ہم اخفا کے غنہ کریں گے. ثم کلا سوف تعلمون کلا لو تعلمون علم الیقین. تو اس میں بھی پرانی آیت ہے، اس میں ایک علم الیقین، عین نکالیے اور یقین میں قاف نکالیے. اس کے بعد لترون الجحیم، لترون الجحیم، اس میں را کو پر کیجیے گا، را کو مڑے گا، را را لترا، اور نون پہ تشدید ہے اس لیے اس پہ غنہ ہوگا. لترون الجحیم، اور جحیم میں حا ہے تو اس کو بھی صحیح سے نکالیے گا. ثم لترونها عین الیقین، ثم لترونها عین الیقین. تو یہاں بھی ثا ہے اور میم پہ تشدید ہے اس لیے اس کو غنہ کیجیے گا. اور لترون نون پہ بھی تشدید ہے تو یہاں بھی غنہ کیجیے گا. عین الیقین صاف ہے. ثم لتسألن يومئذ عن النعیم. تو ثم پہلے بھی پڑھ چکے، ابھی ثم ہے جو ثا ہے، اب میم پہ جو ہے آپ کو اخفا غنہ کرنا ہے کہ اس پہ تشدید ہے. اور لتسألن، یہ جو لتسألن اس پہ بھی آپ کو غنہ کرنا ہے. ٹھیک ہے نا؟ تو اس کا آپ خیال رکھیں. اور انشاءاللہ اس میں اور کچھ زیادہ سمجھانے کی بات نہیں ہے، پھر بھی جو ہے ہم اس کو ایک بار پھر سے پڑھیں گے اس سورہ کو، اور آپ حضرات اس کو غور سے دھیان سے دیکھیں سنیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، حتی زرتم المقابر کلا سوف تعلمون ثم کلا سوف تعلمون کلا لو تعلمون علم الیقین لترون الجحیم ثم لترونها عین الیقین ثم لتسألن یومئذ عن النعیم. اس کے بعد ہم آپ کے سامنے سورہ القاریعہ پیش کرتے ہیں. القاریعہ بھی ہم آج کے سبق میں لے لیتے ہیں انشاءاللہ. تو پہلے ہم اس کو تلاوت کرتے ہیں، آپ حضرات دھیان سے سنیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. القارعۃ ما القارعۃ وما ادراک ما القارعۃ یوم یکون الناس کالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن المنفوش فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية وأما من خفت موازينه فأمه هاوية وما أدراك ما هي نار حامیہ. یہ ہوئی سورہ القارعہ کی تلاوت، اور اس کے بعد جو ہے ہم اس کو تجوید کے گرامر اور ضابطے کو پیش نظر رکھتے ہوئے اس کو پھر سے ہم دیکھتے ہیں. تو پہلی آیت ہے القارعہ. تو یہ عام ہے، اس میں قاف کا دھیان رکھنا، قاف ٹھیک سے نکلنا چاہیے، اور عین یہ دونوں جو ہے تلفظ تھوڑا ہارڈ ہوتا ہے. القارعہ، ٹھیک ہے. القارعہ ما القارعہ. اور آپ کو میں پہلے بار بتا چکا ہوں کہ یہ گولتا جو ہے یہ گولتا، اس کو اگر ہم ملائیں گے تو یہ تا ہی رہے گی، ہے نا. اور اگر ہم سانس توڑیں گے تو یہ
ہا ساکن ہو جائے گی. تو اگر ہم ایسے پڑھیں گے القارعہ ملقارعہ تو یہ گولتا ہا بن جائے گی، ہا ساکن. لیکن اگر ملا دیں گے تو یہ تا ہی رہے گی. جیسا کہ میں نے آپ کے سامنے جب تلاوت کیا ہے پہلی بار تو میں نے اس کو ملا دیا تھا، القارعۃ ملقارعہ. ٹھیک ہے، سمجھ میں یاد رہے گا، سمجھ میں آئے گی بات کہ یہ گولتا اگر اس پہ سانس توڑ دیں گے، وقف کریں گے تو وہ ہا ساکن ہو جائے گی. یعنی ایسی ہا جس کے اوپر جزم ہو یہ مان لیا جائے گا اور ایسے پڑھا جائے گا. اور اگر سانس نہیں توڑیں گے، ملائیں گے تو وہ تا ہی رہے گی، ہا نہیں بنے گی. ٹھیک ہے. القارعۃ ملقارعہ وما ادراک ملقارعہ. تو یہاں پہ بھی مد منفصل ہے، وما ادراک مد منفصل ہے. تھوڑا مد کر لیں تو ٹھیک ہے، نہیں کریں گے تو بھی مشکل نہیں ہے، مد طبیعی بھی کافی ہے. وما ادراک ملقارعہ. ادرا میں را کو پر کیجیے گا، یہ را جو ہے نا اس کو پر کیجیے گا، موٹا کیجیے گا. یوم یکون الناس کالفراش المبثوث. تو اس میں نون پہ غنہ کیجیے گا، اس نون پہ غنہ کیجیے گا. ٹھیک ہے، کیونکہ نون پہ تشدید آ گئی. کل فراشل، یہاں پہ را کو پر کیجیے گا کیونکہ را پہ زبر ہے نا، شین کو اچھا سے نکالے. کل فراشل مبثوث. یہاں پہ دو سا جمع ہو گئی، سا پڑھتے نا، الف با تا سا، تو یہ سا تین جمع ہو گئی. سا کا مخرج معلوم ہے آپ کو، سا جو ہے سامنے والے جو دونوں بڑے دانت ہیں اس کے ساتھ جب ہمارا زبان کا کنارہ ملتا ہے تو سا ادا ہوتی ہے. تو یہاں پہ دو سا ایک ساتھ جمع ہو گئی. کل فراش المبثوث. یوم یکون الناس کل فراش المبثوث. اللہ قیامت کا منظر پیش کر رہے ہیں کہ قیامت کی جب گھڑی آئے گی یا جب زمین و آسمان ٹوٹیں پھوٹیں گے تو اس وقت جو منظر اللہ بتا رہے ہیں، یوم یکون الناس کالفراش المبثوث، اس دن انسان جو ہے ایک دم تتر بتر ہوئی تتلیوں کی طرح ہوں گے. بکھری ہوئی تتلیاں جو ہمارے یہاں گاؤں میں دیکھیں گے، کھیت وغیرہ میں کسی موسم سے ہو جاتا ہے، کوئی بعض موسم میں تتلیاں بہت پیدا ہوتی ہے اور وہ کثرت سے اڑتی رہتی ہے. خاص طور سے موسم بہار میں جب جو ہے ہریالی ہوتی ہے تو اس میں جو ہے تتلیاں کثرت سے پیدا ہوتی ہے. تو تتلیاں کو دیکھیں گے آپ جہاں تہاں پھیلی ہوئی ہے، ایک وہاں ہے، لیکن بہت کثرت سے ہوتی ہے، ایک نہیں کہیں 100 سے بھی زیادہ اندازہ میں ہوتا ہے، پھیلی ہوئی ہے. تو اللہ فرماتے ہیں قیامت کے دن جو ہے انسان اسی طرح پھیلے ہوں گے جیسے کیسے کل فراش المبثوث، بکھری ہوئی تتلیوں کی طرح. خیر. وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ الْمَنفُوشِ. اور ہاں تو یہ جبال ہے کالعہن، یہاں پہ عین نکالیے گا. منفوش من پہ اس پہ جو ہے اخفا کیجیے گا. منفوش اظہار نہیں ہوگا، اخفا ہوگا. شین ہے، بڑا شین ہے، شین سیٹی والا نکالنا ہے. کالعہن المنفوش. حروف اخفا میں بار بار بتا چکا ہوں کہ قرآن عربی میں پورے 14 حروف ہیں، ان میں سے 15 حروف اخفا ہے اور 14 حروف جو ہے دوسرے ہیں. اس میں سے 6 حروف اظہار ہیں اور 6 جو ہے یرملون ادغام کے حروف ہیں. ٹھیک ہے نا. اور اس کے بعد ایک با ہے جو اقلاب ہوتا ہے اس میں. تو یہ فا ہے منفوش، یہ فا ہے فا. تو فا حروف اخفا میں سے یہاں پہ اس لیے منفوش نہیں بولیں گے منفوش. کالعہن المنفوش. فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ. ٹھیک ہے، یہ میم کے اوپر جو ہے غنہ کریں گے کیونکہ اس پہ تشدید آ گئی. امن ثقلت یہاں پہ اخفا ہوگا کیونکہ نون ساکن کے بعد حروف اخفا تھا آ گئی. تو من ثقلت بولیں گے، من نہیں بولیں گے، من ثقلت نہیں بولیں گے. من ثقلت، اوقاف کو نکالیے گا صحیح سے، اثا کو تلفظ کیجیے گا. فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ. یہاں بھی زا کو نکالیے گا. اچھا زا، یہ زا ہے نا، زا پر دھیان دیجیے گا. فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ. فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ. عین صحیح سے نکالے، عی اشین کو تلفظ صحیح کیجیے. عِيشَةٍ راضِيَةٍ.
را کو جو ہے یہاں موٹا کیجیے گا، پر کیجیے گا، راضیہ ضیہ راضیہ. یہاں بھی وہی گول تا جو ہے سانس توڑے اس لیے ہا بن گئی، ورنہ یہ تا ہی رہتے اگر ملا کے پڑھتے تو. جیسے اگر پڑھتے فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ وَأَمَّا مَنْ، اگر ایسے ملا کے پڑھیں گے تو یہ تا ہی رہے گی، لیکن سانس توڑیں گے تو یہ ہا بن جائے گی، اور سانس توڑنا بہتر ہے یہاں پہ. فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ. اب دیکھیے فَأَمَّا میں تو غنہ ہوگا جی، کیونکہ میم پہ تشدید ہے. من خفت، دیکھیے یہاں پہ جو ہے اظہار ہوگا، یہاں اخفا نہیں ہوگا. من خفت نہیں بول سکتے، جیسا کہ اب نے یہاں ہم پڑھ کیا ہے اما من ثقلت، یہاں من ثقلت بولیں گے، من ثقلت. یہاں من خفت صاف صاف بولیں گے، من خفت نہیں بول سکتے. کیوں؟ کیونکہ یہ اظہار ہے. نون ساکین یا تنوین کے بعد حروف حلقی میں سے کوئی ایک حرف آئے تو وہاں اظہار ہوتا ہے، یعنی نون کی آواز ایک دم صاف صاف کلیئر پڑھی جاتی ہے. من 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 اس طرح کی آواز آتی ہے، ایک دم چھپایا نہیں جاتا ہے. تو یہاں پہ من میں یہاں پہ اظہار ہوگا. فَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ. ٹھیک ہے، موازینو زا نکالیے گا. وَأَمَّا میم پہ تشدید ہے اس لیے یہاں پہ غنہ ہوگا. فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ وَمَا أَدْرَاكَ مَا هِيَ وَمَا أَدْرَاكَ مَا هِيَ نَارٌ حَامِيَةٌ. یہ بھی عام ہے، سمپل ہے، اس میں کچھ زیادہ بتانے کی بات نہیں ہے. ما ادراک میں بتا چکا کئی جگہ پہ یہ مد منفصل ہے، ادرا میں را کو پورا کیجیے گا، اور نارون میں بھی را کو پورا کیجیے گا، حامیہ، اور حامیہ میں ہا کو نکالیے گا. ٹھیک ہے، تو یہ ہو گئی قرآن کی تلاوت اور اس پر کچھ تجویدی نظر. اب ہم مختصر سا تھوڑا سا اس قرآن کے اس سورہ پہ پر سورہ میں جو قیامت کی ہولناکی منظر کو پیش کیا گیا ہے اس پہ ہم تھوڑی سی روشنی ڈالیں گے. جیسا کہ آپ نے پڑھا القاریعۃ ما القاریعہ، اللہ فرماتے کھٹکھٹانے والی، کھٹکھٹانے والی، کھٹکھٹانے والی کیا کھٹکھٹانے والی؟ ما ادراک ما القاریعہ، اور آپ کو کیا پتا کہ وہ کھٹکھٹانے والی چیز کیا ہے؟ پھر اللہ فرماتے ہیں یوم یکون الناس کالفراش المبثوث، جس دن انسان بکھری ہوئی تتلیوں کے جیسے ہوں گے، یعنی قیامت کے دن. یہ تو آپ کو میں نے بیچ میں ہی بتا دیا تھا. پھر وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ الْمَنفُوشِ، اور اس دن جو ہے پہاڑ، یہ پہاڑ جو ہم دیکھتے ہیں یہ عظیم الشان بڑے بڑے پہاڑ، یہ بھی ٹوٹ پھوٹ کر کے کالعہن المنفوش، روئی کے گالے کی طرح اڑتے ہوں گے. روئی کے جیسے روئی ہم دیکھتے ہیں کیسے اڑتا رہتا ہے، اسی طریقے سے یہ پہاڑ بھی جو ہے ایک دم نیست و نابود ہو جائیں گے. یعنی قیامت کی ہولناکی اور وہ جو اس کا سور کا جو آواز ہوگی، دہشت، تو یہ پہاڑ بھی اس کی تاب نہیں لا سکیں گے، اور یہ بھی ایک دم نیست و نابود ہو جائیں گے. یہ فرماتے اللہ. آگے فرماتے فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ، اور جس کی ترازو کا وزن وزنی ہو جائے گا نیک اعمال سے، ہاں نیک اعمال والا پلڑا جس کا بھاری ہو جائے گا، فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ، تو بہت مزے کی گزران میں رہے گا، بہت اچھی جگہ میں رہے گا، یعنی جنت میں جائے گا. یہ قیامت کا منظر پیش ہو رہا ہے کہ ابھی جو ہے حساب کتاب ہو رہا ہے. حساب و کتاب سے پہلے انسان کی کیفیت بتایا گیا کہ انسان کیسے یہاں وہاں بکھرے ہوں گے انسان. یعنی ایسا حدیث میں آتا ہے کہ قیامت کے دن جو ہے قیامت برپا ہو جائے گی، دوسری سور میں انسان زندہ ہو جائیں گے اللہ کے حکم سے. اب زندہ ہونے کے بعد سب یہاں وہاں بھٹک رہے ہوں گے، کوئی کسی کی خبر نہیں لے رہا ہوگا، سب پریشان ہوں گے، اور سب اپنے اعمال کے مطابق پسینوں میں تر بتر شرابور ہوں گے. یہاں تک کہ سارے انبیاء اور رسول بھی جو ہے ادھر ادھر پریشان ہوں گے، اور ان کے سامنے جب لوگ آئیں گے کہ اللہ سے سفارش کریں کہ اللہ حساب و کتاب شروع کرے، تو وہ حالت ہوگی کہ کوئی بھی نبی اس کی ہمت نہیں کر سکیں گے، کوئی بھی رسول اس کا جرأت نہیں کر سکیں گے، کیونکہ عالم ہی الگ ہوگا. وہ دن صرف اللہ کا جلال ہوگا، اللہ اپنی پوری طاقت قدرت اور پورے جلال میں ہوں گے.
وہاں کسی کی سنوائی نہیں ہوگی، صرف مالک الملک کا چلتا ہوگا، جیسا کہ اللہ فرمائیں گے لمن الملک اليوم، ارے آج کس کی حکومت ہے؟ کوئی جواب دینے والا نہیں ہوگا۔ آج جو ہے ہم لوگ حکومتوں میں بٹے ہوئے، ریاستوں میں بٹے ہوئے، اور چھوٹے چھوٹے شعبوں کو لیے ہوئے، اور کوئی مینیجر ہے پہ فخر کر رہا ہے، اور کوئی جو ہے کہیں صدر ہے تو اسی کے لیے وہ جو ہے اپنے آپ کو بہت بڑا سمجھ رہا ہے۔ اللہ بولیں گے لمن الملک اليوم، آج کس کی حکومت ہے؟ کوئی جواب دینے والا نہیں ہوگا، سب خاموش ہوں گے۔ پھر اللہ ہی بولیں گے للہ الواحد القہار، یہ اللہ قہر والے اور پاور والے، طاقت والے کی حکومت ہے۔ تو وہ منظر ہوگا کہ لوگ بھٹکتے ہوں گے، ننگے ہوں گے، ہاں ننگے ہوں گے، مرد عورت سب ننگے پھر رہے ہوں گے، لیکن کسی کو کسی کی کچھ چیز دیکھنے کی پرواہ نہیں، فکر نہیں ہوگی، کوئی کسی کی کوئی چیز دیکھنے کی طرف مائل ہی نہیں ہوگا۔ ہر ایک کو اپنی فکر پڑی ہوگی کہ معلوم نہیں اب کیا ہوگا، حساب میں کیا ہوگا، حساب میں کیا ہوگا۔ کون کسی کی ستر، کسی کی جو ہے چھپانے کی چیز کو کوئی دیکھے گا نہیں۔ وہ ایسا منظر ہوگا، اور سارے انبیاء انکار کر دیں گے۔ تب آخر میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لوگ آئیں گے اور بولیں گے کہ آپ جو ہے اللہ سے سفارش کریں کہ حساب و کتاب شروع ہو جائے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس وقت میں سجدے میں گر جاؤں گا، سجدے میں گر جاؤں گا، اور اللہ کی ایک ایسی حمد کروں گا، اللہ کی ایسی تعریف کروں گا جو مجھے اس وقت معلوم نہیں ہے۔ اسی وقت اللہ کی طرف سے میرے دل میں وہ تعریف ڈالی جائے گی، اللہ کی حمد اسی وقت ڈالی جائے گی جب وہ حمد میں کروں گا، تب اللہ کا جو ہے ہمارے اللہ کا انعام ہوگا، اور اللہ جو ہے بولیں گے یا محمد ارفع رأسک، اے محمد سر اٹھائیے، اسأل تعطا واشفع تشفع، اے محمد سر اٹھائیے اور مانگیے، کیا مانگنا ہے آپ کو دیا جائے گا، اور آپ سفارش کیجئے، آپ کی سفارش قبول کی جائے گی۔ تب جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنا سر اٹھائیں گے اور اللہ سے بولیں گے یا اللہ پوری انسانیت، پورے لوگ پریشان ہے، حساب کتاب شروع ہو۔ تب جا کے حساب و کتاب شروع ہوگا، اور ہر کوئی ڈائریکٹ اللہ کے سامنے بنفس نفیس ایک ایک کر کے حاضر ہوگا۔ وہاں کوئی کسی کا وکیل، کسی کا کوئی ریپریزنٹیٹیو یا کوئی کسی کا نمائندہ نہیں جائے گا، ہر کسی کو خود حاضر ہونا ہوگا۔ نہ باپ بیٹے کی وکالت کر سکتا، نہ بیٹا باپ کی، سب کوئی اپنے آپ ڈائریکٹ اللہ کے سامنے حاضر ہوگا، اور پھر اللہ کو حساب کتاب دے گا۔ اس حساب میں جو کامیاب ہوگا اس کو نام اعمال دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا، اور جس کو جو ناکام ہوگا اس کو جو ہے نام اعمال بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا۔ جس کو دائیں ہاتھ میں دیا گیا اس بات کی علامت ہے کہ وہ سفل ہے اور کامیاب ہے۔ جس کو بائیں ہاتھ میں دیا گیا وہ چھپتا ہوا پھرے گا، جس کو دائیں ہاتھ میں ملا وہ لوگوں کو دکھائے گا، ہاؤ مقرؤ کتابیہ، اے لوگو دیکھو دیکھو میرا سرٹیفکیٹ دیکھو، میرا جو ہے نام اعمال دیکھو، وہ خوشی سے ہر کوئی کو دکھاتا پھرے گا۔ لیکن جس کے بائیں ہاتھ میں دیے جائیں گے وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ الْكِتَابَ وَرَاءَ ظَهْرِهِ فَسَوْفَ يَدْعُو ثُبُورًا، وہ جن لوگوں کو بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا ان کو پیچھے سے دیا جائے گا، پیچھے چھپائے رہے گا، وہ کسی کو دکھانا بھی نہیں چاہے گا۔ کیوں کہ آج اللہ کے پکڑ میں آ چکا ہے وہ۔ اس کے بعد جو ہے پل صراط کو پار کرنا ہوگا، پل صراط کو جو پار کر گیا وہ جنت میں گیا، وہ سورگ میں چلا گیا۔ پل صراط کو جو نہیں پار کر پایا وہ سورگ نہیں بلکہ نرک اور جہنم میں گر گیا۔ پل صراط میں پار کرنے کے بھی کئی منظر ہوں گے اعمال کے حساب سے۔ جو اچھے اعمال والے ہوں گے تو اس میں بعض لوگ بجلی کی طرح پار ہو جائیں گے۔ وہ پل صراط اتنی خطرناک ہے پل ہے کہ حدیث میں آتا ہے کہ وہ یعنی بال سے زیادہ باریک ہے اور تلوار سے زیادہ تیز ہے، اس پر سے گزرنا ہوگا۔ لیکن جو نیک اعمال والے ہوں گے اس کو کچھ اثر نہیں ہوگا، اور بعض لوگ ان میں سے بعض لوگ بجلی کی طرح پار ہو جائیں گے۔ کچھ لوگ گھوڑ سوار کی طرح پار ہو جائیں گے، گھوڑا کتنا تیز دوڑتا ہے اسی طریقے سے گھوڑے کے دوڑنے کی طرح تیزی سے پار ہو جائیں گے۔ کچھ لوگ جوان آدمی کی طرح دوڑنے کے جیسے جو دوڑ ہوتی ہے وہ دوڑ کی طرف پار ہو جائیں گے۔ کچھ لوگ کسی طرح سے گھستے پستے لٹکتے سٹکتے بہرحال پار ہو جائیں گے۔ جو کیسے بھی پار ہو گیا وہ کامیاب ہے، اور جو کافر ہوں گے وہ گر جائیں گے اور وہ جہنم میں چلے جائیں گے۔ تو یہ مختصر سا دل چاہا کہ آپ لوگوں کے سامنے اس آیت کے مناسبت سے
کچھ باتیں آخرت کی اور قیامت کی منظر کشی کر دی جائے تو وہ چند باتیں آپ کے سامنے آ گئی. تو اسی کو اللہ نے اس میں فرمایا ہے فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ. جس کے نیک اعمال کا وزن بھاری ہوگا وہ بہت مزے کی گزران میں ہوگا، یعنی جنت میں جائے گا. وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ. جس کا نیکی کا پلڑا جو ہے ہلکا ہو جائے گا اور برائی زیادہ ہوں گی فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ. تو اس کا ٹھکانہ ہاویہ ہوگا، ہاویہ یعنی جہنم ہوگا. وہی فرض وما ادراک ما ہی، آپ کو کیا معلوم وہ کیا ہے، یعنی ہاویہ. فرماتے نار حامیہ، یہ ایک دہکتی ہوئی آگ ہے، یعنی جہنم ہے، نرک ہے. اللہ سے دعا ہے اللہ ہم سب کو اپنے کرم سے اس دن کامیاب فرمائے، اور ہم سب کو اس دن اللہ پاک اپنے کرم سے جنت میں جانے کا نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں عطا فرمائے، اور ہم سب اللہ کے حکم سے جہنم اور نرک سے بچ جائیں، اور ہم سب اللہ کرے کامیاب ہو جائیں. تو اس کے لیے ہم نیک عمل کریں. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.